السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حکایات کے معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نیچے نظر آ رہے لال سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ایک زمانے میں روس کو سپر پاور ہونے کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں یہ شوق چرایا کہ وہ اپنی معاشی و فوجی برتری ثابت کرنے کے لیے افغانستان میں فوجیں اتار دے۔ اسی مقصد کے تحت 1980 کے آس پاس روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں اور ظلم و بربریت کی ناقابل فراموش داستانیں رقم ہوتی چلی گئیں۔ افغانستان کی سبزہ زار پہاڑیاں آگ و خون میں لپٹ گئیں، اچھے خاصے ہنستے مسکراتے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں، لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے اور بے شمار خاندان اپنے مضبوط سہاروں سے محروم ہو گئے۔ جو لوگ بچ رہے ان میں سے بیشتر کی زندگیاں پڑوسی ملک کے پناہ گزین کیمپوں میں اس قسم پرسی کے عالم میں گزرتی رہیں گویا وہ زندگی کا عذاب جھیل رہے ہوں۔ افغانستان کا تصور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ان پر بیساکھیوں کے سہارے اپنے نحیف و ناتواں جسموں کے بوجھ کو گھسیٹتے ہوئے انسان، سسکتی ہوئی عورتوں اور بلکتے ہوئے بچوں میں سمٹ کر رہ گیا۔ ملک کی اس تباہی، بوڑھے والدین اور معصوم بچوں کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر دینی مدارس کے ہزاروں نوجوان روسی افواج سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور ایک طویل لڑائی کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اس کی فرعونیت کی سزا ملی، اس کا غرور اس طرح خاک میں ملا کہ اس کی فوجی و معاشی برتری پوری طرح بکھر کر رہ گئی، یہاں تک کہ اپنی اقتصادیات کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی امداد کا سہارا لینا پڑا۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد چند سالوں تک خانہ جنگی کی صورت بنی رہی۔ شمالی افغانستان کو چھوڑ کر ملک کے باقی حصوں کی باغ ڈور 1996 میں انہی بہادروں کے ہاتھ میں آ گئی جن کی قوت استقامت سے گھبرا کر روسیوں کو بھاگنا پڑا تھا۔ ملک کی آبادی کے ایک بڑے حصے نے طالبان کا استقبال کیا، ان کے نظام حکومت کو پسند کیا، ان کے دور حکمرانی میں نسبتاً امن قائم رہا۔ مثبت اور تعمیری حکومت کے زیر اہتمام جاری عدل و انصاف کے پیمانوں سے سب لوگ مطمئن تھے۔ ماحول ایسا تھا کہ عوام بھی راضی اور حکمران بھی خوش تھے، لیکن امریکہ خوش نہیں تھا۔ کیونکہ امریکہ خوش نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ امریکہ کو اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ طالبان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اس کے لیے اسے موقع کی تلاش تھی۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں منصوبہ بند طریقے سے موقع حاصل کیا گیا اور آنن فانن افغانستان پر بمباری کر دی گئی۔ مقابلے میں اب کے بھی وہی طبقہ تھا جس نے روس کو دھول چٹائی تھی۔ طالبان کی 4 سالہ تعمیری حکومت ختم ہو گئی۔ امریکی اتحاد کی افواج نے افغانستان میں داخل ہو کر جو کچھ کیا وہ روسی کمیونسٹوں کے ذریعے برپا کی گئی تباہ کاریوں کا تکرار ہی تھا۔ ایک بار پھر افغانستان کا تصور گولیوں کی تڑتڑاہٹ، بموں کی گھن گرج، جنگی طیاروں اور توپوں کے سائے، خون میں لت پت بستیاں اور کٹی پھٹی لاشوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ 20 سال تک رات دن بمباری کرنے والے سپر پاور امریکہ کو بھی طالبان کے حوصلوں اور جذبوں سے ہار جانا پڑا۔ انجام کار ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو کر مذاکرات کے سہارے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس طرح اب طالبان کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مثبت تعمیری اور منصفانہ سوچ کے ساتھ اقتداری ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ ایک حد تک ان کو اب طاقتور تسلیم کیا جا رہا ہے۔ متعصب میڈیا جو طالبان کے دور اول میں ان کو ہر طرح سے وحشی، غیر مہذب، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے، خاص طور سے آزادی نسواں اور تعلیم نسواں کے حوالے سے شدت پسند قرار دیتا تھا، طالبان کے اس دور ثانی میں جو اب شروع ہونے والا ہے، طالبان مخالف پروپیگنڈا سے نظریں چراتا نظر آ رہا ہے۔ تاہم ہندوستان کا مخصوص نظریات کا حامل تنگ نظر میڈیا نیٹ ورک طالبان کے دوسرے دور میں بھی اپنی پرانی روش پر قائم ہے۔ تفصیل کے لیے گودی میڈیا کی نشریات دیکھی جا سکتی ہیں۔ شدت پسند ہندو تنظیموں کے زیر اثر
ہندوستانی میڈیا کا کوئی بھی پروگرام مسلمانوں کو گھسیٹے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے گنوانا ہی نہیں چاہتے جس کے ذریعے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بدنام کر سکیں اور حکومت کے عتاب کا شکار بنا سکیں۔ ہندوستان کے مدارس، دینی ادارے اور مذہبی جماعتیں خاص طور پر میڈیا اور شرانگیز ہندو فاشسٹ طاقتوں کا نشانہ ہوتے رہے ہیں۔ وشو ہندو پریشد کے سابق سربراہ پروین توگڑیا کا حالیہ بیان، جس میں انہوں نے تبلیغی جماعت کو طالبان کی ماں، دارالعلوم دیوبند کو طالبان کا باپ اور جمعیت علماء ہند کو رشتہ دار بتایا ہے، اسی نظریے کا عکاس ہے۔ میڈیا تو شروع ہی سے دارالعلوم دیوبند کو طالبان کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے بے چین رہا ہے۔ اس کا بہت کچھ اندازہ میڈیا کی دیوبند پر اس الغار سے لگایا جا سکتا ہے جو طالبان کے ذریعے بامیان کے بتوں کو توڑنے کے بعد ہوئی تھی۔ افغانستان کے شہر بامیان کے پہاڑوں میں بودھ مذہب کے رہنما گوتم بدھ کے 2 طویل القامت مجسمے قائم تھے۔ بودھ مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی جذبات کے احساس کی پرواہ کیے بغیر طالبان نے اچانک ہزاروں سال پرانے اس ثقافتی ورثے کو مسمار کر دیا۔ طالبان کے اس عمل کا اثر پوری دنیا پر مرتب ہوا۔ تمام دنیا کی طرح ہندوستان کے علماء نے بھی اس فعل کو پسندیدگی کی نظروں سے نہیں دیکھا اور اس کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ علماء دیوبند نے بھی طالبان کی اس جرأت بیجا کو اسلامی اصولوں کے خلاف قرار دے کر یہ پیغام دیا کہ اگرچہ طالبان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے ہر عمل کی آنکھ بند کر کے تائید کریں یا ان کے ہر فعل کو اسلامی قرار دیں۔ اس کے باوجود میڈیا کے نمائندوں نے دیوبند میں اس طرح الغار کی، شاید یہ واقعہ اسی جگہ کے کسی شخص نے بامیان جا کر انجام دیا ہے یا طالبان کو دیوبند کے علماء کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طالبان فکری طور پر دیوبند سے قربت رکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں یا انہوں نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے۔ دراصل دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جو پچھلے 150 سال سے بر صغیر پاک و ہند میں معروف و متعارف ہے۔ اس مکتبہ فکر کو جو لوگ مانتے ہیں وہ عرف عام میں دیوبندی کہلاتے ہیں۔ اگر طالبان خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ فکر دیوبند سے منسلک ہیں۔ میڈیا میں طالبان کے دیوبندی ہونے پر جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، امید ہے آپ اس متعلق اب جان چکے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو۔